زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت میں اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ ہے ہمارا اجتماع ذکر و نعت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت میں تلاوت بھی ہوتی ہے قرآن مجید کی، حمد باری تعالیٰ بھی ہوتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھی جاتی ہے، استغاثے پیش کیے جاتے ہیں، مدینے کی حاضری کی التجائیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ مدنی پھول بھی بیان ہوتے ہیں، اور ان مدنی پھولوں کی روشنی اور اس کی مہک ہم حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، تلاوت بھی سننی ہے، نعت بھی سننی ہے، مدنی پھول بھی سننے ہیں۔ جہاں جہاں مدینے کی التجائیں ہوں، حاضری کی تمنائیں ہوں، وہاں آپ بھی شریک ہو جائیے گا، اور کاش کہ ہم آقا کے دربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے خود حاضر ہو جائیں۔ تو ایسی التجائیں ہوں گی، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ جب مدینے کی بات ہو تو پھر اور کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर सूरत सूरह रहमान से चंद आयतें हमने सुनी। अल्लाह का कलाम की हलावत भी क्या है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान को पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए। अपना वक्त जो मोबाइल में सर्फ कर रहे हैं, टैबलेट में सर्फ कर रहे हैं, छोड़िए, इसमें क्या रखा है। कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, दिल को सुकून मिलेगा। सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, अल्लाह के हबीब का ज़िक्र कीजिए। आइए हमद बारी ताला सुनेंगे, हम अल्लाह का ज़िक्र सुनेंगे। और अल्लाह का ज़िक्र जो सुनते हैं, अल्लाह का ज़िक्र जो करते हैं, उन्हें तमानियत, सुकून मिलता है। अल्लाह हमें अपना ज़िक्र कसरत से करने वाला बनाए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے حمد پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر، اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر ہم میں شریک رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہوا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، بندے پہ تیرے نقش نہیں ہو گیا محیط، بندے پہ تیرے نقش نہیں ہو گیا محیط۔ اللہ کنویں میں خود گرا ہو، اپنی نالش کروں تجھی سے، رہائی مجھ کو ملے، کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ، یا رب بندے پہ تیرے نقش نہیں ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے خطایا الہی، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پر حاوی تیری عطا یا رب، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، اللہ کیوں کر
امیر اہل سنت کا ایک کلام ہم سنیں گے. جب مدینے جانے کا اذن ملتا ہے اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عنقریب اب مدینے کی حاضری ہونے والی ہے، تو جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. انہی جذبات کا اظہار امیر اہل سنت کے قلم سے انشاءاللہ ہم سنیں گے. فرماتے ہیں جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ کلام سنیں گے اور یہ ایک عاشق رسول کے قلم سے، اس کے دلی جذبات بھی ہیں، ان کے قلم سے نکلے ہوئے اشعار ہیں. تو اس جذبات اللہ کرے ہمارے بھی ہو جائیں، ہمارا بھی بلاوا آئے اور ہمارے بھی جذبات کچھ ایسے ہی ہو جائیں کہ ہم بھی یہ کہہ اٹھیں کہ جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے. جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے. حاضر گہے سرکار مدینہ ہوں گے. حاضر گہے سرکار مدینہ ہوں گے. اب تو نورانی چمکزار مدینہ ہوں گے. اب تو نورانی چمکزار مدینہ ہوں گے. سامنے اب سامنے اب میرے کو سارے مدینہ ہوں گے. سامنے اب میرے کو سارے مدینہ ہوں گے. جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے. سبز گنبد کی وہاں بہاریں ہوں گی. سبز گنبد سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی. روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے. روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے. جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے. حاضر درگاہ حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے. وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم واللہ. وجد آ جائے
سارے مدینہ ہوں گے، ان کی رحمت سے جو مل جائے بقیہ غرقد، ان کی رحمت سے جو مل جائے بقیہ غرقد، یقین قبر میں انوار مدینہ ہوں گے، یقین قبر میں انوار مدینہ ہوں گے، حشر میں جائیں گے عطار جو انشاءاللہ، حشر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے عطار جو انشاءاللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اب جو کلام پڑھا جائے گا ان کے اشعار بڑے غور طلب ہیں۔ گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے، بڑی امید ہے مراحل مرتے وقت بھی پیش آئیں گے، نزا کے وقت پیش آئیں گے، قبر میں پیش آئیں گے، پل صراط، حشر کا روز، محشر کے دن میں اپنے اعمال پڑھ کر سنانا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے لکھا، گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے، غلامان محمد ہیں نہیں بھٹکیں گے منزل سے، اور سنا ہے آخری لمحے گراں ہوتے ہیں انسان پر، آخری لمحے بڑے بھاری ہوتے ہیں، نزا کا وقت ہوتا ہے اور بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، بندہ بڑے کرب میں مبتلا ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک ذرا دل دھڑکتے ہوئے دل سے اس کو سنیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم گناہ گاروں کی ایمان کی سلامتی کی کتنی فکر ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کی 10ویں جلد میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 315 پر، کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شیطان مکار روپ بدل کر ہاتھ میں پانی کی بوتل لے کر حاضر ہوا اور عرض کی، میں لوگوں کو نزا کے وقت یہ بوتل ایمان کے بدلے فروخت کیا کرتا ہوں، یعنی اس کا ایمان لے لیتا ہے، اس کے بدلے وہ فروخت کرتا ہے۔ یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے، اتنا آپ نے گریہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا، ہے مہر محبوب علیہ السلام، آپ غم مت کیجئے، اے میرے حبیب آپ غم مت کیجئے، میں بحالت نزا اپنے بندوں کو شیطان کے مکر سے بچاتا ہوں۔ قربان
اللہ کی رحمت کے قربان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر قربان، سنا ہے آخری لمحے گرا ہوتے ہیں انسان پر، لگا دینا سفینہ زندگی کا آ کے ساحل سے۔ مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے۔ وہ اگر میرے سہارے سبحان اللہ۔ پھر اس میں ایک شعر ہے، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، کوئی چھیٹا ادھر بھی ابر رحمت کے وسائل سے۔ انشاءاللہ یہ کلام سنیں گے، ان آخری لمحات کو یاد کریں گے، ہر ایک پر آنے ہیں وہ لمحات، مگر جس پر کرم ہوا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا، اور ہم اللہ اور رسول کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اچھی صحبت، اس کی بڑے فائدے ہیں۔ جو اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی صحبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والی صحبت، اللہ کے خوف والی صحبت، جہاں اللہ کے خوف کے تذکرے ہوتے ہوں، جہاں توبہ کی گفتگو ہوتی ہو، جہاں توبہ کی ترغیب دلائی جاتی ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی چاشنی پلائی جاتی ہو، ایسے مدنی ماحول میں اگر رہیں گے نا تو انشاءاللہ وہ ان آخری لمحات میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ میں جانتا ہوں ایک اسلامی بھائی کو جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اور ان کے جیب میں 28 کلمات کفر کی کتاب جیب میں رہتی تھی، اور وقت پڑھتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے یہ جملے کا کیا مطلب ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے، اگر ایسا جملہ زبان سے کہہ دیے تو کیا ہوگا۔ بڑا خوف کرتے تھے دعوت اسلامی کہ مدنی ماحول کی برکت اور امیر اہل سنت اس کتاب کی برکت سے ان پر خوف کا غلبہ رہتا۔ ماہ رمضان آیا اور غالباً 10واں روزہ تھا، اور بیمار ہو گئے تھے وہ۔ نزا کی کیفیت سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، تم بھی پڑھو۔ حالانکہ وہ وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کلمہ یاد دلایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ مدنی ماحول کی برکت تھی الحمدللہ کہ انہوں نے خود بھی کلمہ پڑھایا اور اپنے بچوں سے کہا تم بھی کلمہ پڑھو، اور اسی عالم میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ہے مدنی ماحول کی برکتیں۔ ایک اور اسلامی بھائی جن کا تعلق النور سے ہے، فیڈلبی ایریا سے، ان کی جب وقت نزا آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ سورہ یاسین سناؤ۔ ادھر سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی رہی، ادھر ان کا دم نکلتا رہا۔ تو یہ ہے مدنی ماحول کی برکتیں۔ گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے، غلامان محمد ہیں نہ بھٹکیں گے کبھی منزل سے۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے
جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے غلامان محمد ہیں نہیں بھٹکے منزل سے غلامان محمد غلامان محمد نہیں بھٹکے منزل سے مجھ کو طوفان کی موجوں وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ غلامان محمد نہیں بھٹکے منزل سے غلامان محمد نہیں بھٹکے منزل سے غلامان محمد نہیں بھٹکے منزل سے بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ کوئی چھینتا ادھر ہی اب تیرا رحمت کے وسائل سے کوئی چھینتا ادھر ہی اب تیرا رحمت کے وسائل سے کوئی چھینتا ادھر ہی اب تیرا رحمت کے وسائل سے غلامان محمد ہیں غلامان محمد ہیں نہیں بھٹکے منزل سے غلامان اللہ کی رحمت پر امید ہے غلامان سرکار کی شفاعت پر امید ہے نہیں بھٹکے منزل سے سنا ہے آخری لمحے
گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتا نظاروں میں گھمانا ڈر لگتا ہے یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نا برباد سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا جب روح نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لئی سے میرا ایمان بچانا آقا میرا جس آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت پر نور دکھانا جب دم ہو لبوں پر شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا سرکار مجھے چھوڑنا تنہا تم آکے مجھے سورہ یاسین سنانا لگا دینا سفینہ زندگی کا کے ساحل سے لگا زندگی کا کے ساحل سے غلامان محمد ہے غلامان محمد ہے نہیں بھٹکے منزل سے جب بندہ نوازی ہے جب شان کریمی ہے جو اٹھا مراد اٹھا جو کتنی میری خیرات نہ پوچھو ان کا کرم تو ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو نکالا کب کسی
کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، جو اٹھا مراد اٹھا، جو اٹھا مراد اٹھا، میرے آقا کی محفل سے جو اٹھا مراد اٹھا، میرے آقا کی محفل سے میرے دامن سے کترا کر گزر جاتی ہے مشکل، بچاتا ہے میرا مشکل کشا ہے، مشکل سے بچاتا ہے میرا مشکل کشا ہے، مشکل سے غلامان محمد ہے، غلامان محمد ہے، نہیں بھٹکے گے منزل سے، بجائے خود نہیں روشن یہ خورشید و قمر خالد، اجالا ہے دو عالم میں، اجالا ہے دو عالم میں، نبی کے حسن سے کامل کا اجالا ہے دو عالم میں، نبی کے حسن سے کامل کا غلامان محمد ہے، نہیں بھٹکے گے منزل سے، غلامان محمد ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اجتماع ذکر و نعت کی یہ برکتیں ہیں، کبھی ہم آقا سے مدینے جانے کی التجا کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آقا سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت آئے تو ہماری مدد فرمائیے گا، کبھی محشر کی شرمندگی ہمیں یاد آ جاتی ہے، تو کبھی نزا کی گھڑیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان لمحات کو قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک راہب کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے مایوس کر دیا اور منع کیا، تو اس نے راہب کو بھی قتل کیا، مگر پھر نادم ہو کر توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا رہا۔ آخر کسی نے کہا کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کا ایک ولی ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا، مگر راستے میں بیمار ہو گیا۔ جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا
سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا، اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. یعنی معلوم ہوا کہ اس طرف سینہ کیا اس نے، تو اب یہ اس طرف منہ کر کے پڑھنا، اس پر ذرا توجہ کریں. مدینے کی طرف رخ کر کے پڑھنا، مکے کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے نا، سبحان اللہ، اس پر اب توجہ رکھیے. اب کیا ہوا، اب اس کو فرشتے آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا. اللہ نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصہ سمیٹ، زمین کو سمیٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا، اور جدھر وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم دیا. پھر پیمائش کا حکم فرمایا، تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالش قریب پایا گیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. یعنی جس قصبے کی طرف وہ بڑھ رہا تھا، پیمائش ہوئی کہ کس طرف تھا، وہ جہاں سے چلا تھا اس طرف تھا، زیادہ تھا، یا جس طرف جا رہا تھا کس طرف جا رہا تھا، جہاں اللہ کے نیک بندے تھے. تو نیک بندوں کی طرف وہ جا رہا تھا، وہاں جا کر توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اب جب پیمائش ہوئی تو صرف ایک بالش اس کے قریب پایا گیا اور یہی وجہ اس کی مغفرت کی بن گئی. سبحان اللہ. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت میں اللہ کی رحمت کے نظارے موجود ہیں. ایک شخص جس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا تو اللہ نے اپنی محض رحمت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے. یاد رہے کہ جہاں اللہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، وہیں جب وہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو بڑے بڑے نیکوکاروں بھی کسی چھوٹے سے گناہ کے سبب اس کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا اے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، ہمیں اللہ کی رحمت سے اپنی بخشش کی امید رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. یقیناً اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت پر نظر رکھیے اور اس کے ساتھ اپنا حسن ظن قائم کیجیے. انشاءاللہ دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہوگا اور اللہ کی رحمت سے اس کو کبھی بھی محرومی نہیں ہو سکے گی. میرے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. سبحان اللہ. اسی طرح مروی ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی. اس نے عرض کیا، کیا وہ خود لے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو وہ اعرابی مسکرا دیا. آپ نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں بھی اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ اس حسن ظن کی بدولت ہمارے گناہ معاف فرما کر ہمیں جنت میں داخل کر دے. منقول ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک پرہیزگار اور دوسرا بدکار. جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں بہت سمجھایا کرتا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آتا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا، قیامت کی روز میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتا کہ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں بھیجے گی یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا،
ماں تو واقعی جنت ہی میں بھیجے گی. تو گناہگار کہنے لگا میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہ کہتے ہی اس کا انتقال ہوا. بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا اور اس کی مغفرت کی وجہ پوچھی تو کہا مرتے وقت کی اس بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے. ایک اجتماع کی نشست مغفرت کا سبب ہو سکتی ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مدنی حلقہ ہمیں بخشوا سکتا ہے، اللہ کی رحمت ہم اس میں پا سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک لفظ ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے. ایک بری مجلس ہلاکت میں بھی ڈال سکتی ہے. بدقسمتی سے آج کل اچھی صحبتیں کمیاب ہو گئیں، زبان کی عدم حفاظت کا دور دورہ ہو گیا. ہماری اکثریت کی حالت یہ ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا. آئیے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ کیجئے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے. اور کبھی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے. یاد رہے یہ سب اللہ کی مشیت پر ہے. اگر چاہے تو کسی ایک گناہ پر گرفت فرما لے اور چاہے تو کسی ایک نیکی پر نواز دے. یہ محض اس کے فضل و کرم سے ہے، یوں ہی نواز دے. جیسا کہ ایک بار مشرکین میں سے چند آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا آپ کا دین تو بے شک حق ہے اور سچا ہے، لیکن ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت سی معصیتوں میں مبتلا رہے ہیں، کیا کسی طرح ہمارے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس پر اللہ نے ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے اپنی رحمت سے انہیں بخشش کی نوید سنائی. چنانچہ پارہ 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کی یا رب، اللہ نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کیا یا اللہ تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے؟ تو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب، کیا ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ جو تیرا فرما بردار بندہ یہ اس کے لیے ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا ہاں، بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، اور گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟
تو جواب میں ارشاد فرمایا رب نے، اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اے خدائے مصطفیٰ میں تیری رحمتوں پہ قرباں، ہو کرم سے میری بخشش بطفیل شاہ جیلاں۔ لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اور ایک مسلمان اس کی رحمت سے مایوس ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ قرآن مجید نے خود ہی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رحمت پہ ایسا گمان ہو کہ وہ ہمیں بخش دے گا، ہماری مغفرت فرما دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رحمت خداوندی سے متعلق عوام میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عموماً گناہ گاروں اور بے عمل لوگ کثرت گناہ اور دوام نافرمانی کے باوجود اللہ کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گرفت کے بارے میں بے فکر بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ معاذ اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ہمارے تو اتنے گناہ ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ چھوڑ دینے چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور بعض اللہ کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گرفت کے بارے میں بے فکرے ہو جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں بنا کر اپنی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہ دے گا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم اگر تھوڑے بہت گناہ کر بھی لیں تو اس کے رحمت کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملے اکثر اس وقت کہے جاتے ہیں کہ جب کوئی ناصح انہیں گناہ اور بے عملی سے روکنے پر انہیں وعید سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رہے ایسے خیالات رکھنے والوں کو حدیث پاک میں بے وقوفی کا لقب دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قریب کر دے اور موت کے لیے تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اس کے باوجود اللہ سے اچھی امید رکھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت زندگی بھر ہم گناہ گاروں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد جب اہل خانہ عزیز و اقربا اسے تنگ و تاریک قبر میں تنہا چھوڑ جاتے ہیں، ایسے کڑے وقت بھی اس کا واحد مونس و غمخوار صرف اور صرف اس کا پروردگار ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ اللہ کا لطف و کرم بندے پر اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے۔ غور کیجئے، آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، ہمارے عزیز سلے رکھ دیں گے، اور جہاں کچھ حصہ کھلا ہوا نظر آئے گا مٹی سے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے قریب رہنے والے، محبت کرنے والے جب بے وفائی کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جب میت کو اولن تختہ غسل پر رکھ کر اس کا لباس اتار دیا جاتا ہے، وہ اپنے احباب سے مایوس ہو کر پکارتا ہے، ہائے بربادی اور رسوائی، اس کی ندا سوائے اللہ کے کوئی نہیں سنتا۔ تو میرا رب عز و جل اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، آخرت میں بھی پردہ پوشی کروں گا۔ جب میت کو چارپائی پر رکھ کر گھر سے سوئے قبرستان چل پڑتے ہیں تو وہ چلاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے تنہائی۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے اگر آج تو تنہا ہے تو میں ہمیشہ تیرے قریب ہوں، خوف نہ رکھ، میں تیرے گناہ مٹا دوں گا، قبر میں تیری تنہائی پر رحم کروں گا، میں تیری تنہائی میں تیرا مونس ہوں۔ جب لوگ اس کو لحد میں اتار کر اس کے نرم و نازک رخسار کو سخت مٹی پر رکھ کر پلٹتے ہیں تو وہ چیختا ہے، ہائے تنہائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے وحشت ہوتی ہے جبکہ میں تیری آس ہوں؟ کیا تو اکیلے پن کی شکایت کرتا ہے جبکہ میں تیرے قریب ہوں؟ اے میرے بندے کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے رب؟ تو رب فرمائے گا، اے میرے بندے کیسے تو نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کا میں نے تجھے حکم دیا؟ میں نے جس چیز کا تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں اسے چھوڑ دیا؟ کیسے چھوڑ دیا؟
اور کیسے اس کا مرتکب ہوا جس سے میں نے تجھے منع کیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ تجھے میری طرف پلٹنا ہے؟ تیرے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے۔ کیا تو میرے عہد کو بھلا دیا تھا تو نے؟ کیا تو میرے وعدے اور وعید کا منکر تھا؟ اب تیرے دوستوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا، مال تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تیرے مقصد میں تجھے کوئی نفع نہ دیا، اور تیرے دوستوں نے تیرے برے اعمال سے تجھے نہ بچایا۔ اب تیرے پاس کیا عذر ہے بتا؟ تو بندہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرا دل مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہوا، ان دونوں نے مجھے گناہوں پر آمادہ کیا، اب میں تیرے جوار رحمت میں ہوں اور تیرے اس رات مہمان ہوں، تو مجھے اپنی آگ سے عذاب نہ دینا۔ اگر تو مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، اگر تو ہی مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر اے میرے رب کون رحم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، لوگوں نے تجھے چھوڑ دیا، اور اگر وہ تیرے پاس رہتے بھی تو تجھے ان سے نفع نہ ہوتا، انہوں نے تجھے میرے دروازے کی طرف متوجہ کر دیا، میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ اے میرے بندے، ٹھنڈا سانس لے اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر، آج رات میرا مہمان ہے تو، اور کریم اپنے مہمان کو محروم نہیں چھوڑتا۔ اے فرشتوں، آسن طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرو اور اس پر اس کے گھر والوں اور قرابت داروں سے زیادہ مہربان ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت کے قربان اس حدیث پاک کو سن کر تو ہر ایک مجرم و خطاکار کو جھوم جانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ایسا نقطہ نواز ہے کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے اعمال کے سبب بڑے بڑے گناہ گاروں سے اگر خوش ہو جائے تو ایسا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل کئی نادان لوگ طویل عرصے تک بڑے بڑے گناہوں مثلا چوری، ڈاکہ زنی، دہشت گردی وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، اتنے بڑے گناہوں کے بعد تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ علم دین سے محروم، مایوسی کا شکار ہو کر گناہگاروں پر مزید وہ دلیر ہو جاتے ہیں اور مزید گناہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مایوسی سے محفوظ فرمائے۔ کتنے ہی بندے کے گناہ ہو جائیں، اگر وہ سچی توبہ کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی زبردست کلام ہے، کئی اشعار ہیں، اگر شرح کریں گے تو بہت ہمارے سلسلے کا وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی میں اپنے پیارے نبی کے چہرے کو دن کہوں یا آسمان کا سورج، لیکن سورج کو بھی تو روشنی ملی ہے تو حضور کے صدقے ہی ملی ہے، اور اپنے آقا کو دن کا اجالا، تو دن کا اجالا حضور علیہ السلام کے حسن کا جلوہ ہے، لہٰذا نہ یہ دن حضور کے چہرے جیسا ہو سکتا ہے اور نہ وہ سورج سرکار جیسا ہو سکتا ہے، نہ زلف عنبری کو رات کہا جا سکتا ہے،
نہ خالص کستوری کو جو نہایت خوشبودار و سیاہ ہوتی ہے اسے میں سرکار کی زلف سے تشبیہ دے سکتا ہوں. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بہت سارے اشعار ہیں، سنتے جائیے اور سرکار کی محبت میں جھومتے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیری یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے تو شفیع جو میرا غوث ہے اور بیٹا تیرا. پڑھیے 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 صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رخ دل ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دل ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دل ہے یا میرے سما شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دل
سور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا خورشید تھا کس سور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا بے پردہ جب وہ رخ ہوا ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل گیا سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لب میں ہونا تجھے شب صبح تک سنا دن لغو میں سونا تجھے دن لغو میں ہونا تجھے شب صبح تک سنا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق جانا رزق خدا آیا کیا فرمان حق ٹالا یا پورے کرو تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرو سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دل ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلے رنگی رسا یا طوطیے ہے بلبلے رنگی رسا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واسط ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ واسط ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے جذبہ عشق اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا اور ان کی نوازشوں کیسے کروں بیان خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے کا سفر ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ جبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ چلا ہوئے مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوئے مجرم کی طرح میں جانب طیبہ
تن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کسی کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کسی کو کہتے ہیں پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالی کا سفر میرا خالی کا سفر میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی یا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے
بھر دو ورنہ کہے گی دنیا چولی کو میری بھر دو یا چولی کو سب کی بھر دو یا چولی کو میری بھر دو میرا چولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا بگلا ایسے سخی کا بگلا غوث ورا کا بگلا شاہ جیلا کا بگلا پھرتا ہمارا مارا نظر کرم خدا را یا نظر کرم مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا میری لاج رکھ لو یا میری لاج رکھ لو یا فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را یا نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے یا غوث تیرا کرم ہے یا غوث تیرا کرم ہے یا غوث جو گناہ کیا ہے در پر یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں ستا تمہارا نظر کرم خدا را یا غوث نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وقت کا چمکے ستارہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو قبول فرما، اس میں کی گئی التجائیں قبول فرما، اس میں کیے گئے استغاثے قبول فرما. یا رب ہمیں فرما بردار بنا دے، اپنی نافرمانی سے بچا لے، ہمیں نیکوکار بنا دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی نافرمانی سے بچا لے، نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. اے الہ العالمین ہمیں درس فیضان سنت سننے اور دینے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے جو بیمار ہیں اللہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم سب بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے مقروض ہیں اللہ اجتماع ذکر و نعت کی برکت سے سارے قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں اللہ حاضرین اور ناظرین میں اللہ سب کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. یا اللہ جنہوں نے تیرا گھر نہیں دیکھا اپنا گھر دکھا دے، تیرے حبیب کا مدینہ دکھا دے. بار بار ہمیں اللہ مکے اور مدینے کی حاضری عطا فرما، خانہ کعبہ کے طواف کا شرف عطا فرما، در رسول پر صلاۃ والسلام پڑھنے کی سعادت عطا فرما. جملہ دعائیں ہماری قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے